پھر 11ویں صدی ہجری کا نمبر آتا ہے، اس میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک تفسیر ابو الفیض فیضی کی تفسیر ہے جو مشہور تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ علی بن سلطان القاری الحنفی کی تفسیر ہے جو تفسیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صوفیانہ طرز کی تفسیر ہے اور اہل کتاب کے حوالے جات اس تفسیر کے اندر خصوصیت کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ 10ویں صدی کے بہت بڑے مجدد سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے 2 مشہور کتابیں اس کے علاوہ لکھی ہیں، ایک تو فوجریز اور حدیث یا موضوعات کبیر کے نام سے کتاب ہے جو انگلش میں بھی آ چکی ہے، جسے فوجریز اور حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مشکات کی مشہور شرح جو مرقات ہے وہ بھی علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد 12ویں صدی ہجری کا نمبر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 12ویں صدی ہجری کی تفسیر میں علامہ محمد اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے روح البیان، اور یہ بڑی مشہور تفسیر ہے اور طویل ترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، 10 جلدوں میں موجود ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی اپنے استاد کے کہنے پر اولیاؤں کے شہر بروسہ چلے آئے تھے۔ یہ بروسہ ترکی میں قسطنطنیہ کے ساتھ ہی ہے۔ صوفیانہ انداز فکر کی تفسیر ہے، اس میں حقائق اور معرفت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر فارسی اور انگلش الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہر آیت کی پہلے عالمانہ تفسیر کرتے ہیں، پھر صوفیانہ تفسیر کرتے ہیں، پھر مشکل الفاظ کے معنی کو بیان کرتے ہیں، پھر شان نزول اور پھر اس سے متعلقہ فقہی مسائل کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی اہم ترین خصوصیات یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت سارے بیان کیے ہیں اور پھر ان کی تشریحات کی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز الرحمان کے نام سے روح البیان کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو محمد فیض احمد اویسی صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد 13ویں صدی ہجری کی تفاسیر کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے اندر مشہور ترین تفسیر محمد بن علی بن محمد شوکانی کی ہے جو تفسیر فتح القدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس کو تفسیر شوکانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور آپ بیک وقت ایک مفسر، محدث اور مجتہد تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے زیدیہ فرقے سے آپ کا تعلق تھا لیکن بعد میں اہل سنت میں شامل ہو گئے۔ سلف کی تفسیری اقوال پر مشتمل ہے، پھر مشکل الفاظ کے معنی کو بیان کرتے ہیں، فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں، قرأت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے بہت ساری بکثرت ضعیف روایات کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تفسیر نے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ علماء نے بیان کی ہے، جو خاص طور سے انڈیا پاکستان کے علماء ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جن آیات میں مشرکین کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، قاضی شوکانی نے ائمہ فقہا کے مقلدین یعنی شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی مسلک کے جو مقلدین ہیں ان کے اوپر اس آیت کو چسپاں کر دیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود علامہ شوکانی ایک بہت بڑے عالم دین اور اہل سنت کے بہت بڑے امام تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ نے تقلید کو بھی چھوڑ دیا تھا اور خود احادیث کے مجتہد اور محدث تھے، اور اسی سے پھر آپ نے خود مسائل اخذ کیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور تفسیر صدی کی ہے جو ہندوستان کے بہت ہی مشہور عالم قاضی محمد ثناء اللہ العثمانی المظہری الحنفی الپانی پتی کے نام سے ہے، جو تفسیر مظہری کے نام سے مشہور ہے۔ قاضی محمد ثناء اللہ کو بحی کے وقت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اس تفسیر میں احادیث اور آثار صحابہ کو بیان کیا ہے، فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو بیان کیا ہے، صرف، نحو، ترکیب اور لغوی معنی اور تحقیق پر بے شمار بہت ساری بحث کی ہے۔ یہ تفسیر اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر مظہری جس کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے، یہ نامہ علامہ ثناء اللہ عثمانی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور اس کا جو قرآن مجید کا تفسیری متن ہے وہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے، اور ترجمہ کرنے کے لیے دیگر دوسرے افراد نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر 13ویں صدی ہجری کی تفسیر میں مشہور ترین تفسیر روح المعانی ہے۔
جسے تفسیر آلوسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہاب الدین سید محمود افندی آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور علامہ بنوری کراچی کے جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی قرآن مجید کی ایسی تفسیر ہے جیسے بخاری کی شرح فتح الباری ہے۔ دنیا اسلام کے ہر طبقے اور علاقے کے لوگوں نے اس تفسیر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اہل علم کے ہر طبقے میں یہ مشہور ہے۔ عقلی رجحان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں عقلی مواد موجود ہے۔ صوفیانہ مزاج والوں کا بھی اس میں سامان ہے۔ اس کے علاوہ فقہی مسائل پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ زیادہ تر حنفی مذہب کو اس میں بیان کیا ہے، اور خود چونکہ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے اس لیے بہت سارے اس کے اندر صوفیانہ مسائل کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ میں کہتا چلوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی مفسر ایسا نہیں گزرا جس نے تفسیر روح المعانی سے استفادہ حاصل نہ کیا ہو۔ اور اس میں ایک اہم بات اور بھی ہے کہ گزشتہ لکھے جانے والی تمام تفاسیر کا اگر میں خلاصہ کسی تفسیر کو کہوں تو وہ تفسیر آلوسی ہے یا تفسیر روح المعانی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی اللہ کا نیک بندہ اس تفسیر کی ٹرانسلیشن کرے۔ یہ 16 جلدوں میں مشہور تفسیر ہے اور بہت بڑی تفسیر ہے، جس کے اندر ہر طرح کا مواد موجود ہے۔ ہر طرح کے پڑھنے والوں کے لیے اس کے اندر اس کا مواد آپ کو مل جائے گا۔ یہ تفسیر روح المعانی ہے جو 16 جلدوں میں مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی ہجری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر مشہور تفسیر تفسیر المنار ہے جو محمد رشید طرابلسی لبنانی مصری کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر غیر مسلموں کے قرآنی تعلیمات پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات لکھے گئے۔ پھر جدید علوم کی روشنی میں قرآنی ہدایات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے آخری کتاب ہونے کے عقلی اور نقلی دلائل کو بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر جواہر الجواہر فی تفسیر القرآن کے نام سے جو تفسیر طنطاوی بھی کہلاتی ہے، یہ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور جدید سائنسی علوم سے بھرپور تفسیر ہے یہ۔ پھر اس کے بعد عبد القادر ملا ہویش کی تفسیر ہے جو بیان المعانی کے نام سے مشہور ہے، اور نزول قرآن کے حساب سے یہ انہوں نے تفسیر کی، یعنی قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس کو انہوں نے اسی ترتیب سے لکھا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید عبد القادر ملا ہویش انہوں نے یہ تفسیر جیل میں لکھی ہے، تو کسی وجہ سے کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، واللہ اعلم مستواب۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیر مولانا حمید اللہ فراہی کی ہے نظام القرآن و تعویل القرآن کے نام سے۔ اس کے اندر نظم قرآن، قرآن بالقرآن اور معانی اور بلاغت اور ربط اور آیت کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس کے اندر قرآن سے تفسیر کرنے کا بہت کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی ہجری کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے، لہذا اس کے اندر بے شمار تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ تو یہ اس میں سے چند تفاسیر میں نے یہاں بیان کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے اندر تفسیر الحدیث موجود ہے جو نزول قرآن کے حساب سے محمود عزہ کی تفسیر ہے۔ سید قطب شہید کی فی ظلال القرآن عربی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ سائنسی اور معاشرتی تحقیق کا یہ بیان ہے۔ اس کے علاوہ محمد جمال الدین قاسمی کی تفسیر قاسمی ہے، جس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ احمد مصطفیٰ مراغی کی تفسیر مراغی ہے جس میں سائنسی مسائل کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد امین بن محمد کی تفسیر ہے ادواء البیان فی اضاء القرآن، یہ بھی مشہور تفسیر ہے جس میں انہوں نے قرآن سے تفسیر زیادہ تر کی ہے۔ پھر عبد الکریم خطیب کی تفسیر ہے، یہ بھی قرآن سے تفسیر کی گئی ہے اور اجتہاد کا اس میں بیان کیا گیا، بے شمار مسائل کو بھی انہوں نے اخذ کیا ہے۔ محمد طاہر ابن عاشور کی تفسیر التحریر والتنویر، یہ بھی مشہور تفسیر ہے۔ اس کے اندر اجتہاد، معاشرتی مسائل اور عربی ادب کو بیان کیا ہے۔ محمد ابو زہرہ کی تفسیر زہرۃ التفسیر تفاسیر ہے جس کے اندر معاشرتی تحقیق کو بیان کیا گیا۔ پھر یہاں پہ کام رکا نہیں، اس کے علاوہ پھر اور تفسیریں بھی اس میں وہاب بن مصطفیٰ کی تفسیر تفسیر المنیر للزاہلی کے نام سے مشہور ہے۔ اجتہاد، عقائد اور شرعی مسائل کو اس میں بیان کیا اور یہ 16 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے سعید حوی کی الاساس فی تفسیر کے نام سے مشہور ہے جس میں معاشرتی تحقیق کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے جو صالح بن عبدالعزیز بن محمد کی تفسیر ہے، یہ قرآن کریم ما ترجمہ و تفسیر کے نام سے ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے
تو یہ تقریباً یہ سعودی عرب سے شائع ہوتی ہے، اور یہ 39 زبانوں میں تفسیر یہ اس کتاب کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اس کے 10 ملین سے زائد ایڈیشن ہیں۔ اور ایک کنگ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے، اس تفسیر قرآن کو جو مختصر ترین تفسیر ہے لیکن اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اور اس کی 10 ملین سے زیادہ اس کی جو ہے وہ کاپیاں اس وقت تقسیم ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد متولی شعراوی کی تفسیر شعراوی ہے جو 15 جلدوں میں ہے، اور اس تفسیر کی خصوصیات ہے کہ یہ کتابی شکل میں بھی ہے، ویڈیو شکل میں بھی ہے، اور آڈیو شکل میں بھی ہے، اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ محمد متولی شعراوی کی تفسیر جو ہے یہ موجود ہے۔ پھر 14ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور تفسیر ہے جو عبد الرحمن سعد تمیمی کی تفسیر سعدی ہے، اور یہ مختصر تفسیر ہے لیکن اس کے اندر عربی گرامر اور حدیث کو بیان کیا گیا، اور بڑی شاندار تفسیر ہے، اور میرے خیال میں یہ واحد تفسیر ہے جس کا شاید رشین زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، واللہ اعلم الصواب۔ اس کے بعد اب ہم آخر میں جائزہ لیں گے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو تفسیری کام ہوا اس کا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے 2 عربی تفسیریں لکھی گئیں، 3 عربی تفاسیر لکھی گئیں۔ اس کے اندر شیخ احمد ملا جیون کی تفسیر احمدیہ ہے، اور یہ شاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، اور فقہ کی مشہور درسی کتاب نور الانوار کے یہ مصنف بھی ہیں۔ اس کے اندر تفسیری احکامات ان آیات کی تفسیر کی گئی ہے جن کا تعلق احکامات سے ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مشہور تفسیر جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ قاری محمد ثناء اللہ العثمانی کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، یہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا حمید اللہ فراہی کی تفسیر ہے نظام القرآن کے نام سے، یہ عربی زبان کے اندر تفسیر ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے اس سے پہلے گفتگو کر لی۔ بر صغیر پاک و ہند کی تفاسیر کو میں نے سن وفات کے حساب سے جمع نہیں کیا، ان کو صرف ایک ہی ساتھ ان کی میں نے ترتیب رکھ دی ہے۔ اس کے اندر فارسی زبان میں جو پہلی قرآن مجید کا ترجمہ ہوا وہ شاہ ولی اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا۔ یہ فارسی زبان کا ترجمہ تھا جو اس زمانے میں بہت مشہور ہوا، اور پہلا فارسی ترجمہ تھا یہ۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مشہور شخصیت تھے، اور آپ نے بے شمار کام کیا۔ آپ کی مشہور کتاب حجت البالغہ، پھر ایک اور مشہور کتاب ازالۃ الخلفاء، پھر فیوز الحرمین وغیرہ، یہ مشہور آپ کی کتابیں تھیں۔ اور اسلام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں شاہ ولی اللہ علیہ کو مہارت حاصل نہ تھی۔ حدیث کے امام بھی تھے، بڑے مشہور فقی بھی تھے، اس کے علاوہ مفسر بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، اور بے شمار کتابوں کے مصنف رہے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ علیہ کا ہندوستان پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جس وقت میرٹھوں کی تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کام کیا، اور آپ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا افغانستان سے، اور اس نے آگے پھر ان میرٹھوں کو شکست دی کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر جو شدت پسند ہندوؤں کی تحریک چلتی ہے، وہ سب کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ میرٹھ ہی تھا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بڑی شاندار کام کیا اور احمد شاہ ابدالی کو بلایا، ورنہ شاید بر صغیر کے اندر اسلام کا نام ختم ہو جاتا۔ شاہ ولی اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ان کے پہلے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر محدث دہلوی تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں پہلا ترجمہ کیا جس کو موضوع القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلا ترجمہ اور مختصر تفسیری حاشیہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا ہی لکھا ہوا ہے جن کا نام شاہ عبد القادر تھا۔ پھر اس کے بعد شاہ رفیع الدین محدث دہلوی آپ کے دوسرے بیٹے تھے جنہوں نے قرآن مجید کا دوسرا اردو ترجمہ اور تفسیری حاشیہ لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تیسرا بیٹا عطا کیا جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ نے 4 جلدوں میں مشتمل فارسی زبان میں تفسیر عزیزی لکھی۔ یہ ایک شاندار صوفیانہ تفسیر ہے جو حنفی مذہب کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور کتاب کے مصنف بھی ہیں جس کو تحفہ حسن عشری کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر، یہ حسن عشری کی کتاب اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اور اگر کسی صاحب کو اس کتاب کو پڑھنا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مذہب شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں کیا فرق ہے، تو تحفہ حسن عشری سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ اتنی شاندار کتاب ہے جس میں انہوں نے تقریباً ہر طرح کے دلائل کو جمع کیا ہے۔
اس کے بعد موضوع نمبر آتا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا، یہ غیر مقلدین کے بڑے امام ہیں۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے جو اردو اور عربی میں بھی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب نیل المرام کے نام سے موجود ہے جس کے اندر صرف قرآنی احکامات کی آیات کی تفسیر کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ترجمہ القرآن کے نام سے ایک اور تفسیر لکھی ہے جو 15 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور یہ اردو میں لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے بھی تفسیر القرآن لکھی جو 16 پاروں میں مشتمل تھی۔ مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی بھی مشہور ہے۔ مولانا احمد حسن دہلوی کی احسن التفاسیر اور مولانا حسن نظامی کی عام فہم تفسیر القرآن بھی مشہور ہے۔ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ثنائی اردو زبان میں مشہور ہے، یہ غیر مقلدین کے بڑے امام تھے۔ پھر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اور نعیم مراد آبادی کی کتاب قرآن کا ترجمہ کنز الایمان اور خزائن العرفان کے نام سے یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ ہے، یہ بھی مشہور ہوا۔ کنز الایمان کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے بہترین ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے نام سے، اور ان کی علمی قابلیت کی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ تو شین سے شروع کر رہے ہو، اللہ کے نام سے شروع نہیں کر رہے ہو، حالانکہ لغوی اعتبار سے ترجمہ وہ صحیح ہے، تو پھر انہوں نے اردو میں چونکہ اردو کے اندر اتنی وسعت موجود تھی لہٰذا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس میں دونوں باتیں آ گئی کہ جملہ بھی اللہ کے نام سے شروع ہوا اور ترجمہ بھی صحیح ہو گیا۔ اس کے علاوہ مشہور تفسیر اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن ہے اور ان کی 2 تفسیریں ہیں۔ بیان القرآن بڑی مکمل تفسیر ہے اور بڑی شاندار اردو زبان میں اس تفسیر نے بڑی شہرت پائی ہے۔ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی صاحب کی دوسری کتاب اشرف التفاسیر بھی مشہور ہے۔ پھر ابو الحسنات محمد احمد قادری کی تفسیر الحسنات اور ابو الکلام آزاد کی ترجمان القرآن نے بھی بڑی شہرت پائی۔ پھر شبیر احمد عثمانی صاحب کی فوائد القرآن، وحید الزمان صدیقی صاحب کی تفسیر وحیدی بھی مشہور رہی۔ وحید الزمان صدیقی صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے میرا خیال میں بخاری شریف اور بخاری اور مسلم کا اردو زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ مولانا احمد سعید دہلوی کی کتاب کشف الرحمن بھی مشہور ہے۔ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی، اس تفسیر کو عربی زبان میں اور اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، انگلش زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور یہ بڑی مشہور اور بڑی شاندار تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن، یہ اردو زبان کی ان تفاسیر میں سے ہے جس کی سب سے زیادہ کاپیاں پبلش ہو چکی ہیں اور مختلف زبانوں میں اس تفسیر تفہیم القرآن کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امین اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن ہے، یہ بھی اردو کے اندر مشہور تفسیر ہے۔ پھر امیر علی ملیح آبادی، مولانا حسین علی، عاشق الہی مدنی، مولانا آصف کاظمی کی تفسیر بصیرت القرآن ہے۔ یہ بصیرت القرآن یہ بیسیکلی آصف کاظمی صاحب کی وہ تفسیر ہے جو اس وقت ٹورنٹو میں موجود ہیں اور یہ انہوں نے وہیں سے بیٹھ کر شائع کی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں اور انہوں نے بڑا شاندار اس میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹورنٹو کے اندر یہ مسیساگا کے اندر خاص طور سے ایک مسجد کا انتظام بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضیاء القرآن جسٹس کرم علی شاہ صاحب کی تفسیر ہے، یہ بڑی شاندار تفسیر اردو زبان کے اندر اس کو بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ پھر مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن، اور یہ تفسیر بھی بڑی شاندار تفسیر ہے، یہ میرا خیال ہے 6 سے 7 جلدوں میں مشتمل تفسیر ہے اور اردو زبان کے اندر بے شمار مسائل اور قواعد کا انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ پھر مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی، مولانا احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نعیمی، مولانا جلال الدین قادری کی احکام القرآن اور سید محمد مدنی اشرفی کی تفسیر اشرفی نے بھی بڑی شہرت پائی ہے۔ جلال الدین قادری کی احکام القرآن، یہ احکام القرآن جیسے امام شافعی کی کتاب تھی احکام القرآن، یہ اس طرز کی تفسیر ہے جس میں صرف احکامات سے متعلق آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اردو تفاسیر میں جو تفسیر سب سے بڑی تفسیر ہے وہ تبیان القرآن ہے جو قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ غلام رسول سعیدی صاحب کی یہ تفسیر عربی زبان میں لکھی جانے والی اب تک کی تمام تفاسیر کا خلاصہ ہے۔ قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں جو طریقہ کار کو اختیار کیا ہے تفسیر لکھنے کا، وہ بالکل وہی ہے جو جریر ابن طبری
ابن ابی حاتم، علامہ ابن کثیر، اور اس کے علاوہ علامہ قرطبی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، قرآن کی پہلے قرآن سے تفسیر، پھر احادیث مبارکہ کا بیان کیا، پھر تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو بیان کیا، پھر دیگر مفسرین کے اقوال کو اور ان کی تفسیر کو بیان کیا، اور پھر جہاں جہاں ضروری سمجھا وہاں پہ جرح و تعدیل سے بھی کام کیا۔ یہاں ایک بات اور بہت اہم ہے کہ اردو زبان میں لکھی جانے والی یہ تفسیر کی کتاب احادیثوں کا سب سے بڑا ذخیرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ بے شمار احادیث کو اس میں لکھا، اور نہ صرف یہ کہ احادیثوں کو بھی لکھا، اس پہ پھر جرح و تعدیل کا کام بھی کیا، اس میں صحیح اور غلط اور ضعیف کو بھی الگ کیا اور ان کے ضعف کو بیان کیا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس تفسیر کا دوسری تفاسیر سے موازنہ کروں تو جریر ابن طبری اور تفسیر ابن کثیر کے اندر احادیث اور روایت پر انحصار آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ زمخشری کی تفسیر میں قرآن کی فصاحت و بلاغت ملے گی۔ راغب اصفہانی نے قرآن مجید کے معنوں کو بیان کیا ہے۔ زجاج نے عربی گرامر اور اس کے معنی کا بیان کیا ہے۔ تفسیر سلبی میں آپ کو تاریخی اور اسرائیلی واقعات ملیں گے۔ امام رازی کی تفسیر میں آپ کو اجتہاد اور استنباط احکام القرآن کے بارے میں آپ کو تفسیر ملے گی۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی میں ساری چیزیں ہیں، تفسیر آلوسی میں یا تفسیر المانی میں ساری چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تفسیر تبیان القرآن کے اندر تصوف کے علاوہ یہ تمام تفاسیر کا جدید انداز میں بیان کرتا ایک خلاصہ ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اردو زبان میں ایک تو یہ سب سے بڑی تفسیر ہے، دوسرا اس کے اندر احادیث کا ذخیرہ ابن کثیر کی تفسیر کثیر سے بھی زیادہ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فقہ حنفی کے مسائل کو بیان کیا اور بے شمار دلائل کے جوابات بھی تحریر کیے۔ وہ حدیثیں جنہیں قاضی شوکانی وغیرہ حضرات نے ضعیف قرار دیا، ان پر بھی جرح و تعدیل کا کام کیا اور ان کو صحیح ثابت کیا۔ الغرض اردو زبان میں یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ ان سے لاکھ اختلاف کے باوجود تبیان القرآن سے استفادہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سے اردو زبان میں کوئی تفسیر پڑھنی ہے جو تمام تفاسیر پر بھاری ہو تو وہ تبیان القرآن کو پڑھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جیو ٹی وی پہ قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنا پہلا اور شاید آخری انٹرویو جنید جمشید کو دیا۔ یہ دونوں افراد اب موجود نہیں ہیں۔ قاری غلام رسول سعیدی صاحب کا پچھلے سال ان کا 6-7 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو قاری غلام رسول صاحب کی سعیدی کی شخصیت کو دیکھنا اور ان کے متعلق سننا ہو تو وہ اس انٹرویو کو ضرور سنیں۔ اور اتنی لو پروفائل کی شخصیت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، کوئی ان کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی زیادہ مشہور آدمی ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند تو نہیں، مسلمانوں کی پوری ملت اسلامیہ میں قاری غلام رسول سعیدی صاحب کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھنے کے بعد پھر بخاری کی شرح لکھی ہے اور پھر صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، اور یہ اعزاز جو ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ ایک شخص نے تفسیر بھی کی ہو اور پھر بخاری کی شرح بھی لکھی ہو اور مسلم کی شرح بھی لکھی ہو۔ ایسا کوئی آدمی بھی ملت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے شروع کیا تھا تفسیر کا کام لکھنے کا، تفسیر کے بعد شرح بخاری کا کام لکھنے کا، لیکن وہ ایسا کام نہیں کر سکے تھے، زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی کو جب میں دیکھتا ہوں تو جلال الدین سیوطی نے تفسیر لکھی اور حدیث کی کتاب لکھی اور تاریخ کی کتاب بھی لکھی، لیکن شرح لکھنے سے وہ بھی قاصر رہے۔ یہی کام علامہ قرطبی کے ساتھ ہوا، لیکن قاری غلام رسول سعیدی صاحب کی شخصیت ایک ایسی جامع اور ایک ایسی علمی شخصیت تھی کہ ان سے لاکھ اختلاف کے باوجود ان کے کام سے انکار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔
علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اگر بخاری کی شرح لکھی تو مسلم کی شرح نہیں لکھ سکے، اور قاضی غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ تینوں کام کیے۔ اس کے بعد آخر میں یہ وہ ریفرنسز ہیں جن سے میں نے اس پریزنٹیشن کو تیار کیا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز ظاہر ہے کہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتی، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ کوئی بات میں بیان کرتے کرتے شاید میرے پاس الفاظ کا صحیح چناؤ نہ ہو تو وہ بات غلط انداز میں چلی گئی ہو۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اندر جس غلطی کو آپ سمجھیں اس کی بالکل تصحیح کریں اور مجھے اس سے مطلع فرمائیں تاکہ میں اس کو کریکٹ کر دوں۔ اور آخر میں صرف دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔